ہو کہ اللہ تعالیٰ دیکھ رہا ہے، کوئی گناہ نہ کروں، کوئی معصیت نہ کروں. ہمارے اندر حیا ہوتی مگر سچی نہیں ہوتی. مثلا باپ دیکھ رہا ہے تو فلاں کام نہ کرو، دادا دیکھ رہا ہے فلاں کام نہ کرو، قوم برادری کے لوگ دیکھ رہے ہیں فلاں گناہ نہ کرو، دنیا دیکھ رہی گناہ نہ کرو. اور جب کوئی نہ دیکھ رہا ہو، تنہائی ہو، صرف اللہ دیکھ رہا ہے تو گناہ کرو، گناہ کرو. ابن قیم کے الفاظ میں یا من جعلت اللہ احمد الناظرین الیہ، بندے تجھ پر افسوس ہے کہ تم نے اپنے سارے دیکھنے والوں میں سب سے کم تر اللہ کو بنا دیا. دنیا دیکھ رہی گناہ نہیں کر رہی ان کے ڈر سے، ان کی حیا سے. اور جب کوئی نہ دیکھ رہا ہو، صرف اللہ دیکھ رہا ہے تو چن چن کر گناہ کرتے ہو. مانا سارے دیکھنے والوں میں سب سے ہلکا اللہ رب العزت. سچی حیا وہ ہے جو اللہ تعالیٰ سے. ہمیشہ یہ تصور چاکوزی ہو، اللہ تعالیٰ دیکھ رہا ہے. رات کے اندھیرے ہو، دن کا اجالا ہو، خلوت ہو، جلوت ہو، سفر ہو، حضر ہو، بندہ ہمیشہ ہی تصور کو قائم رکھے اللہ تعالیٰ دیکھ رہا ہے. یہ سب سے سچی ہے، سب سے سچی. تو معصیت کا ارتکاب نہ کرے، گناہوں کا ارتکاب نہ کرے. یہ ساری چیزیں عمل بالقرآن ہے. جب تک یہ عمل قائم ہے علم موجود ہے، اور جب یہ عمل مفعول ہو جائے گا تو علم اٹھ جائے گا. بحمدللہ مدارس قائم ہے، تعلیم و تعلم کا سلسلہ جاری ہے. قرآن پڑھا جا رہا ہے، پڑھایا جا رہا ہے، سمجھایا جا رہا ہے. حدیثوں کا جو ہے وہ ایک تعلیم و تعلم قائم ہے. علماء تیار ہو رہے ہیں. مگر سب سے جو ایک اعلیٰ اور چوٹی کا سرمایہ ہے وہ عمل کی رغبت اور ایسی تربیت جس سے عمل جو ہے وہ پیدا ہو اور عمل کے راستے کھلے تاکہ اس علم کی بقا ہو اور علم کی حفاظت ہو. یہ زیاد بن لبید کی حدیث، اس میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے یعنی یہود و نصارہ کے کردار کو پیش کیا. ان کے اندر تورات بھی ہے، انجیل بھی ہے، یہ اللہ کا کلام موجود ہے، مگر پھر بھی سب برباد ہو گیا، علم اٹھ گیا. اور وہ قوم لعنت اور پھٹکار کی مستحق ہے. کیوں؟ لم یعملوا فیہما، انہوں نے عمل نہیں کیا. جو اللہ کی وحی موجود تھی، کلام الرحمن موجود تھا، اس پر عمل نہیں کیا. اور اگر تم بھی یہود و نصارہ کے عمل کو اپنا لو گے، اس روش کو اپنا لو گے، تو پھر یہ معاملہ بڑا خطرناک ہوگا. اور یہ افسوسناک بات ہے کہ ایسا ہو کر رہے گا. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث ہے لَتَتَّبِعُنَّ سَنَنَ مَنْ كَانَ قَبْلَكُمْ حَذْوَ النَّعْلِ بِالنَّعْلِ، کہ تم لوگ سابقہ امتوں کی ہو بہو پیروی کرو گے، اس طرح ان کی مطابقت اختیار کرو گے جیسے ایک بندے کا ایک جوتا دوسرے جوتے کے مطابق ہوتا ہے. ایک ہی رنگ ہوتا ہے، ایک ہی ڈیزائن ہوتا ہے، ایک ہی سائز ہوتا ہے. کہ جس طرح جوتوں کی مطابقت ہوتی ہے تم بھی سابقہ قوموں کی مطابقت کرو. صحابہ نے پوچھا وہ سابقہ قومیں کون ہے؟ کون ہے؟ فرمایا کہ یہود و نصارہ. فرمایا کہ پھر کون؟ نہیں تو یہود و نصارہ کی ہو بہو پیروی کرو گے، ان کے خصائل کو اپناؤ گے، ہو بہو پیروی کرو گے. اس قدر کہ حتی لو دخل احدکم جحر ذب لدخلتم، اگر کوئی یہودی یا عیسائی سانے کی بل میں داخل ہوا ہو تو بھی داخل ہو، اتنی پیروی کرو. تو ان کا عمل کو چھوڑ دینا یہ لمحہ فکری ہے، ایسا ہو کر رہے گا. مگر ہم اپنے دور میں کوشش کریں یہ عمل زندہ رہے، عمل برقرار رہے، اور اس سلسلہ جو ہے عمل کا یہ قائم ہے. یہود و نصارہ کے دو منہج ہمارے سامنے موجود ہیں. یہود کا منہج کیا تھا؟ علم ہے عمل نہیں، علم ہے قبول نہیں. نصارہ کا منہج کیا تھا؟ عمل کی رغبت ہے مگر بغیر دلیل، بغیر علم الہی کی. عمل کی خواہش ہے، عمل کی رغبت ہے، مگر عمل وہ کرتے ہیں جس پر کتاب و سنت کی دلیل نہیں. اس عمل کو اللہ اور اس کے رسول کی موافقت حاصل نہیں. تو یہ دو منہج بڑے خطرناک ہیں. ایسا نہ ہو کہ عمل کی علم کا شوق تو ہو، عمل نہ ہو. منہج یہود ہو
اور ایسا بھی نہ ہو کہ عمل کا شوق تو ہے مگر اس عمل کی بنیاد اور اساس علم نہیں، بلکہ عمل بھی ہو اور علم بھی ہو، علم بھی ہو اور عمل بھی ہو، علم کی جستجو ہو اور اس پر عمل کرنے کا شوق ہو، علم کے حرص اور اس کی طلب کا شوق ہو اور عمل کا شوق بھی ہو، تاکہ یہود و نصارہ کے منہج کی پوری طرح تردید ہو جائے اور تاکہ جو راستے ہیں دین کے بقا کے اور علم کے بقا کے وہ قائم رہیں اور موجود رہیں۔ اور پھر یہ عمل جو ہے کتاب و سنت کے ساتھ بڑی ایک بصیرت چاہتا ہے اور بڑے ایک شرح صدر کے ساتھ بڑے یقین اور بڑے ایک شوق اور بڑی محبت کے ساتھ، کوئی اکراہ نہ ہو، کسی جسم کا جبر نہ ہو، بلکہ اطاعت کا معاملہ انتہائی محبت کا طالب ہے کہ پوری ایک محبت کے ساتھ اللہ کے پیارے پیغمبر کی اطاعت کی جائے اور جو علم اللہ کی طرف سے آیا اس کو قبول بھی کریں، اس کو اختیار بھی کریں، تاکہ کتاب و سنت کے ساتھ جو ہے وہ عمل کا ایک رشتہ قائم رہے اور یہ علم موجود رہے۔ علم کا اٹھ جانا اور جہالت کا پھیل جانا امت کی بربادی۔ جب علم اٹھ جائے گا، جہالت پھیل جائے گی تو پھر کیا ہوگا؟ حتی اذا لم یبق عالما اتخذ الناس رؤوسا جہالا، جب عالم باقی نہیں رہیں گے، علم باقی نہیں رہے گا علماء کے چلے جانے سے، تو پھر لوگ جہلا کے جو ہیں وہ ان کے سر پہ سوار ہو جائیں اور جہلا کے سپرد ہو جائیں گے۔ یستفتون، لوگ ان سے پوچھیں گے، مسائل پوچھیں گے، یفتون برأی، اپنی رائے سے فتوے دیں گے، فیضلون ویضلون، خود بھی گمراہ ہوں گے اور لوگوں کو بھی گمراہ کر کے چھوڑیں گے۔ تو معنی یہ کہ یہ معاملہ علم کا اٹھ جانا یہ کوئی معمولی معاملہ نہیں ہے، بلکہ جب جہالت کا دورہ ہوگا اور جہل پھیل جائے گا، عمل ختم ہو جائے گا، تو پھر یہ امت بربادی کا شکار ہے۔ علم کا موجود ہونا امت کا تحفظ ہے اور علم کا اٹھ جانا یہ امت کی بربادی ہے۔ اس لیے علامہ ابن قیم رحمہ اللہ فرماتے ہیں جس بستی میں آپ رہتے ہو اس بستی میں اگر عالم دین نہ ہو تو اس بستی کے سارے لوگوں پر ہجرت کرنا فرض، اس بستی کو چھوڑ دیں جہاں عالم نہیں۔ سفیان بن عیینہ کا قول ہے کہ لو کان الفقیہ علی رأس جبل لکان هو الجماع، ایک عالم دین اگر پہاڑ کی چوٹی پر ہو تو وہ آپ کا مرجع ہونا چاہیے اور آپ کے لیے ایک جماعت کی اس کی حیثیت ہونی چاہیے۔ روزانہ اس کے پاس جاؤ، پہاڑ پہ چڑھنا مشکل ہے، اترنا بھی مشکل ہے، مگر یہ مشکل گوارا کر لو، اس سے روزانہ ملو اور علم جو ہے وہ سیکھو، طلب کرو اور علم طلب کر کے واپس آؤ۔ یہ یعنی ایک قدر علم ہے، یہ فتنوں سے بچاؤ ہو جائے۔ اور اگر علم نہ ہو تو طرح طرح کے فتنے انسان کو لپیٹ لیں گے اور پھر وہ انسان بربادی کا شکار ہو جائے گا۔ شروع میں عرض کیا تھا جب فتنہ آتا ہے کچھ لوگ سونے کی طرح خالص بن کر نکلتے ہیں اور کچھ لوگ کھوٹ بن جاتے ہیں، جو کھوٹ بن گئے وہ برباد ہو گئے۔ کلکوز مجخیہ، ان کے دل سیاہ ہو جائیں گے، الٹے پیالے کے مانند ہو جائیں گے، جو کچھ پیالے کے اندر موجود ہے وہ الٹانے سے بہہ جائے گا اور آئندہ کے لیے وہ پیالہ کوئی پانی، کوئی دودھ اور کوئی چیز قبول نہیں کرے گا کیونکہ الٹا ہو چکے گا۔ تو پھر ان فتنوں سے بچاؤ کے لیے ضروری ہے کہ علم ہمارا اختیار ہو اور علم کے بقا کے لیے عمل کی ضرورت ہے، علماء کی صحبت اور رفاقت ضروری ہے، تاکہ ان ساری بنیادوں کے ساتھ علم نافع سے تعلق ہو اور یہ علم نافع ہمارے اندر عمل کا جذبہ پیدا کرے اور عمل کی حرص پیدا کرے۔ یہی چیز ہمارے لیے ایک بطور پیغام کے کہ ہم اپنے مدارس میں اپنے طلباء کے ساتھ انتہائی مخلصانہ ایک رویہ اختیار کریں، اس نہج پر ان کی تربیت ہو کہ ان کے لیے علم جو ہے وہ ایک شرح صدر کے ساتھ ان کو دیا جائے، ایک روحانی خوراک دی جائے اور پھر اس پر عمل کی ایک رغبت دی جائے اور عمل پر تربیت کی جائے تاکہ یہ بقا کا سلسلہ جاری مساری رہے اور قائم دائم رہے۔ ساتھ ساتھ اخلاص کی بنیاد کو قبول کرنا ضروری ہے۔ نبی علیہ السلام کا فرمان ہے انما الاعمال بالنیات وانما لکل امرئ ما نوی، کہ سارے اعمال کی صحت اور قبولیت اخلاص پر ہے
اور انسان کو اس کے عمل سے وہی ملے گا جو اس نے نیت کی. اگر نیت اللہ کی رضا کی ہے تو اللہ راضی ہوگا، اور اگر نیت دنیا کی واہ واہ، دنیا کی شاباشیں، دنیا کی شہرت، نمود و نمائش اور ریاکاری ہے تو پھر اللہ تعالیٰ راضی نہیں ہوگا، بلکہ وہ انسان بڑے بڑے عمل کرنے کے باوجود بربادی کا شکار ہو جائے گا. ان اناس من امتی یاتون یوم القیامہ باعمال کامثال جبال تہامہ. میری امت کے بہت سے لوگ قیامت کی دن آئیں گے نیکیوں کے ڈھیر لے کر، اتنی بلند ان کی نیکیاں ہوں گی جیسے تہامہ پہاڑی ایک سلسلہ ہے، جیسے تہامہ پہاڑوں کی چوٹیاں. کبھی کشمیر چلے جائیں، افغانستان چلے جائیں، پہاڑی پہاڑ آپ کو نظر آئیں گے. اس طرح ان کے عمل ہوں گے، اس طرح ان کی نیکیاں ہوں گی. مگر یجعلہ اللہ ہباء منثورا، اللہ تعالیٰ ان سارے اعمال کو جن کا حجم پہاڑوں کے برابر تھا، چوٹیاں ان کی نظر آ رہی ہیں، اللہ ان کو ذرے بنا کر بکھیر دے گا اور ضائع کر دے گا. عمل ہے مگر اخلاص نہیں، عمل ہے مگر عمل کی اساس اللہ کے پیغمبر کی سنت نہیں. تو اللہ تعالیٰ ہمیں ایک صحیح علم کا فہم عطا فرما دے، اخلاص عطا فرما دے، اور اللہ رب العزت عمل کی توفیق عطا فرما دے. بارک اللہ فیکم، وآخر دعوانا الحمد للہ رب العالمین. بارک اللہ فیکم وسلمکم اللہ. میں استاد گرامی فضیلت الاستاد حضرت شیخ عبداللہ ناصر رحمانی صاحب، ان کا پوری جماعت ادارہ طلبہ کی طرف سے بڑا مشکور ہوں. شیخ تشریف لائے، اپنی قیمتی کے نسائے سے ہمیں نوازا. اسی دوران میں الحمدللہ رب العالمین، جیسے کہ قول ہے کہ البرکت مع الاکابر، جو برکت ہوتی ہے وہ بڑوں کے ساتھ ہوتی ہے. آپ سب احباب طلبہ کرام اور ساتھی احباب دیکھ رہے ہیں کہ یہ ہمارے ادارے کے اوپر، ہمارے اساتذہ کے اوپر، اور اسی طرح کچھ ادنا سے طالب علم کے اوپر، ہمارے بزرگوں کا، ہمارے اساتذہ کرام کا انتہائی دست شفقت ہے کہ وہ اپنے قیمتی وقت سے ہمیں نوازتے ہیں اور سٹیج کی رونق بنتے ہیں، اور ہماری حوصلہ افزائی اور ان کی شفقت و محبت سے ہم یہ کام کر رہے ہیں. دوران خطاب حضرت الامیر محترم پروفیسر حافظ محمد سعید صاحب کی نیابت میں محترم پروفیسر طلحہ سعید صاحب تشریف لائے، اور اسی طرح میرے استاد گرامی حضرت الاستاد شیخ ابراہیم میر محمدی حافظہ اللہ ورعاہ تشریف لائے، اور اسی طرح ہمارے انتہائی قیمتی سرمایہ فضیلت الشیخ حضرت قاری صہیب صاحب حافظہ اللہ تعالی ہماری ادنا سے دعوت پر تشریف لائے، اور اس طرح دیگر میرے استاد گرامی حضرت استاد شیخ الحدیث محترم شفیق مدنی صاحب، جو کہ مدیر ہیں مرکز عبداللہ بن مسعود کے، ہمارے استاد جی ہیں. اور اسی طرح اس ادارے کی شان اور اس ادارے کی آن شیخ الحدیث ادارہ حاضہ حضرت استاد شیخ رمضان السلفی حافظہ اللہ تعالی، جو کہ یہاں پر بخاری شریف پڑھاتے ہیں، وہ بھی تشریف فرما ہیں. میں اپنے سب اساتذہ کرام اور بزرگوں کا اور جماعت کا ممنون اور مشکور ہوں، اور اساتذہ کی طرف سے کہ اتنا خوبصورت انہوں نے اپنا قیمتی وقت دیا اور ہمیں حوصلہ افزائی کے ساتھ نوازا. جزاکم اللہ خیر. جیسا کہ آپ نے سماعت فرمایا کہ آج کی یہ تجوید و قرات کانفرنس محمود قرآن العظیم میں انعقاد پذیر ہے. تو ابھی آج کا شیڈول کے مطابق میں شیخ کے درس حدیث کے بعد ادارہ حاضہ کی شیخ الحدیث استادی و شیخی و سیدی
जनाब उस्ताद उल-उलमा व शयूख शेख हजरत मौलाना मोहम्मद रमजान सलफी हफ़िज़हुल्लाह तआला व रआ की खिदमत में मुल्तमिस हूँ कि आप तशरीफ लाएं और तलबा को अपने नसाहे से नवाजें। उस्ताद गिरामी फ़ज़ीलतुल शेख मौलाना मोहम्मद रमजान सलफी हफ़िज़हुल्लाह तआला व रआ शेखुल हदीस महदुल कुरान करीम व शेख हदीस जामिया अल इस्लामी। अल्हम्दुलिल्लाह रब्बिल आलमीन वस्सलातु वस्सलामु अला अशरफिल अंबिया वल मुरसलीन नबिय्यिना मुहम्मदिन व अला आलिहि व अस्हाबिहि व अतबाइहि अजमाइन व बाद। भाइयों, अजीज़ों, मोहतरम रहमानी साहब हाफिज़हुल्लाह के खिताब के बाद अंदर की ज़रूरत बाकी नहीं, लेकिन अल-अम्र फ़ौक़ल अदब के तहत चंद गुज़ारिशात पेश करता हूँ। मैं आप हज़रात दीनी मदारिस में तालीम हासिल करने वाले, पढ़ने पढ़ाने वाले, हमें चाहिए कि हम पहले अपने मकाम को समझें, फिर अपने फरीज़े को अदा करने का अज़म करें। हमारा मकाम किताब व सुन्नत पढ़ने वालों का कायनात के सरदार हज़रत मुहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के नज़दीक क्या है, आपके फरामीन से इस पर रोशनी पड़ती है। आपको किताब व सुन्नत पढ़ने वालों को नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने अल उलमा वरसतुल अंबिया फरमाकर विरसा, नबियों का विरसा आपके सपुर्द किया है। और याद रखें, नबियों का वारिस होना ये बहुत बड़ी मनक़बत, बहुत बड़ी फजीलत है कि आप हजरात को नबियों के तरके का, इल्म का, नबूवत, इल्म नबूवत का वारिस करार दिया गया है। अंबिया क्या करते थे, ये फरीज़ा हमारा है जिसको हमें अदा करना है। अंबिया लोगों की इस्लाह का काम करते थे, इमामतें करवाते, जुमे पढ़ाते, लोगों की इस्लाह का फरीज़ा सर अंजाम देते थे। तो नबियों का विरसा ये बहुत बड़ा एजाज़ है, आपके लिए सआदत है, मेरे लिए सआदत है कि अल्लाह के पैगम्बर सरवरे कायनात ने हमें अंबिया का वारिस करार दिया है। फिर देखें, अल्लाह के पैगम्बर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की दुआ है, और अल्लाह का पैगम्बर हम इधर उधर से उलमा से, मौलवियों से दुआएं करवाते हैं। नबी पाक की दुआ जो हमारे लिए बहुत बड़ी फजीलत का बायस है, वो आपने दुआ अहले इल्म के लिए, किताब व सुन्नत पढ़ने वालों के लिए की है। नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया, नज़्ज़रल्लाहु इम्रअन समिअ मिन्नी शैअन फवआहा सुम्मा अद्दाहा कमा समिअ। अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त मेरे उन उम्मतियों को तरोताज़ा रखे, खुशहाल बनाए, जो मेरे फरामीन, मेरी बातें, मेरी अहादीस सुनते हैं, फिर उनको याद करते हैं और फिर उनको आगे वैसे ही पहुंचाते हैं जैसे अल्लाह के पैगंबर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का फरमान सुना है। आप अंदाज़ा फरमाएं, अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने मेरे लिए, आपके लिए कैसी अजीम दुआ की है। हमें चाहिए कि इन अहादीस की रोशनी में अपने मकाम को समझें। यहाँ इस महद से फारग होने वाले उलमा बनने वाले हजरात इस चीज़ को हमेशा पेश नज़र रखें कि हम अवामुन्नास की तरह ज़िंदगी न गुजारें, बल्कि नबियों का विरसा सीने से लगाकर और अल्लाह के पैगंबर की
دعاؤں کا مستحق ہو کر ہمیں چاہیے کہ ہم اس دین کے پیغام کو جو ہم سیکھتے ہیں پڑھتے ہیں اس کو آگے پہنچانے کا عزم کریں۔ میرے بھائیوں، یہ علم جو ہے یہ سب سے پہلے ہم سے اس بات کا تقاضا کرتا ہے کہ ہم اس پر خود عمل پیرا ہوں۔ جب ہم خود عمل کریں گے تو لوگوں کے لیے ایک نمونہ بن جائیں گے۔ ہمارے اسلاف کی سیرت، ان کے حالات پڑھ کے دیکھیں، انہوں نے کیسی سادہ زندگیاں گزاری ہیں، اور کتاب و سنت کو پھیلانے کے لیے، لوگوں کی اصلاح اور تربیت کے لیے وہ راتوں کو ذریعہ معاش کے طور پر گویا باہر نکلتے اور لوگوں کے سامان اٹھا کر ان کے گھروں تک پہنچاتے اور اس اجرت سے اپنا روزگار چلاتے تھے، لوگوں پر بوجھ نہیں بنتے تھے۔ لیکن دن کے وقت صبح سے شام تک قال اللہ و قال رسول کی صدا بلند کیا کرتے تھے۔ میرے بھائیوں، آپ میں سے کون ہے جس نے یہ عزم کیا ہو کہ میں قاری محمد یحییٰ رسول نگری رحمۃ اللہ علیہ کا نائب بنوں گا، ان کے خلا کو پر کروں گا؟ قاری محمد ادریس عاصم رحمۃ اللہ علیہ قریب دنیا سے جا چکے ہیں۔ کہ آپ میں سے کسی آدمی کو فکر ہے کہ میں ان کے خلا کو پر کروں، ان کی جگہ پر آؤں اور جیسے وہ اس دین کو، قرآن کی تعلیم کو آگے پہنچاتے تھے، اس کو آگے پہنچانے کا فریضہ ادا کروں؟ اور مولانا صلاح الدین یوسف رحمۃ اللہ علیہ بڑی عظیم تصنیفات چھوڑ کر گئے ہیں۔ ہم میں سے کون ہے جو اس میدان میں نکلنے کے لیے تیار ہے؟ میرے بھائیوں، پروگراموں کو ایک فنکشن نہ سمجھیں، ایک گویا یہ تہوار نہ سمجھیں۔ ان پروگراموں پر ہزاروں خرچ ہوتے ہیں، ان سے کچھ سبق حاصل کر کے جائیں، علماء کی نصائح، ان کی نصیحتیں سنیں اور آپ حضرات ان کو ذہن میں بٹھانے کی کوشش کریں۔ یہ کام دین کی تبلیغ کا آپ نے کرنا ہے، میں نے کرنا ہے، اور یہ کام ہم نہیں کریں گے، ہم دوسروں پر ڈالیں گے تو کیا دوسرے جاہل لوگ اس تبلیغ کا فریضہ سر انجام دیں گے؟ آپ اس ادارے سے فارغ ہو رہے ہیں، کئی سال آپ نے یہاں کتاب و سنت کا علم حاصل کیا ہے، اب آپ اس کے امین ہیں۔ آپ کا یہ فرض بنتا ہے کہ امانت داری کے ساتھ جو آپ نے سیکھا ہے اس کو دوسروں تک پہنچانے کی کوشش کریں، دوسروں کے لیے نمونہ بنیں، اپنے عمل کا نمونہ پیش کریں، اپنے گاؤں میں، اپنی بستی میں، اپنے محلے میں ایسا عمل پیش کریں کہ لوگ دیکھ کر کہیں کہ واقعی یہ معہد القرآن سے فارغ ہو کر آیا ہے، اس کا عمل اس بات کی دلیل ہے کہ یہ کتاب و سنت کو سیکھنے والا اور کتاب و سنت کی تعلیمات کو ذہن میں بٹھا کر آیا ہے۔ ہم ایسا نہ ہو کہ اذانیں ہوں ہم سوئے رہیں، لوگوں کو دعوت دینے کا فریضہ سر انجام نہ دیں۔ میرے بھائیوں، دعوت اسلام کا فریضہ یہ بہت بڑا نازک فریضہ ہے، اس کو ادا کرنے سے ہی دین زندہ رہتا ہے۔ اگر آپ نے سمجھا کہ میں نے پڑھ لیا ہے، آپ نے عمل کو پیش نظر رکھا کہ میں عمل کرتا ہوں، نماز پڑھتا ہوں، بس یہی کافی ہے، یہ آپ کی ذمہ داری یہ ہے کہ آپ دوسروں کی تربیت کا فریضہ سر انجام دیں۔ اپنے ساتھی، محلے میں رہنے والے، بستی میں رہنے والے، ان کی اصلاح کا فریضہ سر انجام دیں، نوجوانوں کو اسلام کی طرف لائیں، نماز کی طرف لائیں۔ اور نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد ہے، جو نوجوان اپنی جوانی میں اسلام کے لیے وقف کر لیتا ہے، اپنے آپ کو اسلام کی خدمت کے لیے وقف کرتا ہے، خود بھی عمل پیرا ہوتا ہے، دوسروں کی اصلاح کا فریضہ سر انجام دیتا ہے، ایسے نوجوان کو قیامت کے دن میدان محشر میں اللہ رب العزت اپنے عرش کے سائے میں ٹھہرائیں گے۔ یہ عمر ہے کام کرنے کی، بڑھاپے میں جا کر انسان یہ کام نہیں کر سکتا، طاقتیں جواب دے جاتی ہیں، آپ کی توانائیاں عروج پر ہیں۔ اس عمر میں آپ علم کو پڑھیں، اس کو سمجھنے کی کوشش کریں، اس کو ہضم کریں اور اس بات کا تہیہ کریں کہ ہم اللہ رسول کے لیے یہ علم پڑھ رہے ہیں، دنیا کے لیے نہیں۔ میرے بھائیو، عالم وہ ہوتا ہے جو دنیا کی طرف نہیں دیکھتا، پیسے کی لالچ نہیں کرتا، وہ گویا پیسے کی خاطر اپنے آپ کی زندگی برباد نہیں کرتا، بلکہ اس کے پیش نظر لوگوں کی اصلاح کا فریضہ ہوتا ہے کہ میں نے جو پڑھا ہے
اس کو آگے پہنچانا ہے، لوگوں کی اصلاح کا فریضہ سر انجام دینا ہے۔ تمہارے بھائی جو یہاں سے فارغ التحصیل ہو رہے ہیں ان سے گزارش ہے کہ وہ یہ عزم لے کر جائیں کہ ہم نے دنیا دار نہیں بننا بلکہ اللہ کے دین کے مبلغ بن کر میدان میں آنا ہے۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے ارشادات کی روشنی میں ہم نے آپ کی احادیث پر، آپ کے فرامین پر پورا اترنا ہے۔ اگر ہم اپنے آپ کو اس میدان میں اتاریں گے دین کا زندہ رہے گا۔ اگر ہم نے اس کام کو چھوڑ دیا تو میرے بھائیو یاد رکھو یہ کام جاہل نہیں کریں گے، مزدوری کرنے والے نہیں کریں گے، یہ آپ نے کرنا ہے۔ اللہ رب العزت مجھے آپ کو توفیق دے کہ میں بھی آپ سب جو پڑھا ہے، جو پڑھایا ہے، پہلے اس پر خود عمل پیرا ہوں، پھر اس کی روشنی میں ہم لوگوں کی اصلاح کا فریضہ سر انجام دیں۔ لوگوں کی اصلاح کرنا یہ ہمارے ذمے ہے، اور لوگوں کو دین کی طرف لانا، بے نمازوں کو نمازی بنانا، بے دینوں کو دین سمجھانا یہ آپ کا فرض ہے۔ اسی لیے آپ کو اس ادارے میں 8-10 سال رکھا جاتا ہے۔ اللہ رب العزت ہمیں توفیق دے کہ ہم اللہ رب العزت کے دین کے مبلغ بن کر زندگی گزاریں۔ موت آئے تو اسلام کی خدمت پر آئے، دنیا دار بن کر دنیا سے نہ جائیں، درم و دینار کے بندے بن کر نہ جائیں، بلکہ دین کے امام، دین کے پیشوا بن کر جائیں۔ جو اللہ کے دین کے لیے اپنے آپ کو وقف کر دیتا ہے اللہ رب العزت اس کے لیے رزق کے دروازے کھول دیتے ہیں۔ مثالیں موجود ہیں، ہمارے اسلاف اور انہیں اخلاص کے ساتھ کام کیا، کتاب و سنت کو ہی اپنا مشن بنایا، اور اللہ رب العزت نے ان کو دنیا میں خوش الخروف فرمایا ہے، ان کو وہ شہرت حاصل ہے جس کو وہ چاہتے نہیں تھے۔ اللہ رب العزت ہمیں توفیق دے کہ ہم نے جو سیکھا ہے، جو پڑھا ہے، اس پر عمل کریں اور اس کو آگے پہنچائیں۔ وآخر دعوانا الحمدللہ۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ ہمیں انتہائی قیمتی نصیحت فرما رہے تھے میرے استاد گرامی فضیلت الاستاد شیخ الحدیث حضرت مولانا رمضان السلفی حفظہ اللہ تعالی۔ ابھی پروگرام کا کچھ ترتیب تھوڑی سی اس طرح تھی کہ انعامات ہم نے تقسیم کروانے تھے، لیکن ابھی انعامات کا جو سلسلہ ہے انشاءاللہ وہ تو قرأت عشرہ کی تقریر کے ساتھ ہوگا، حفظ قرآن کے بچوں کا بھی انشاءاللہ۔ تو ابھی جتنے بھی احباب گرامی تشریف لائے ہیں ان کے لیے اوپر کھانے کا انتظام ہے۔ تمام طلبہ جتنے بھی سامعین کرام تشریف لائے ہیں ہم نے ان کے لیے کھانے کا انتظام کیا ہے۔ ابھی کھانے کا جو ترتیب ہے وہ 9 بجے تک 40 منٹ کا کھانے کا وقفہ ہے، سب ایک کھانا کھا لیں کیونکہ پروگرام طویل بھی ہے۔ پوری پاکستان سے الحمدللہ نامور قرآ ہر مسلک سے ہم نے بلایا ہے اور الحمدللہ وہ تلاوت فرمائیں گے۔ دوسرا نشست جو ہے اس کا عشاء کی نماز جو ہے وہ 9 بجے کھڑی ہوگی۔ 9 بجے کے بعد انشاءاللہ پھر تقریب قرأت العشر کا سبق ہوگا، پھر انعامات کی تقریب ہوگی اور اس کے بعد محفل قرأت کا سلسلہ ہوگا۔ میں ادب سے گزارش کروں گا کہ ابھی احباب نہ اٹھیے، پہلے بزرگوں کو اٹھنے دیجئے، بزرگ اپنی جگہ پہ تشریف لے جائیں، پھر اس کے بعد اٹھیے گا۔ جزاکم اللہ خیر۔